अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे कि जिसको सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। और वो बात ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप अगर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं तो उसके कितने फ़ायदे हैं। बहुत सारे फ़ायदे रमज़ानुल मुबारक के महीने में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ 3 बड़े फ़ायदे आपके सामने बयान करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में आज हम रमज़ानुल मुबारक में बीवी से हम बिस्तरी करने के 3 बड़े फ़ायदे बयान करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए अहम होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है और बीच में नहीं छोड़ना है। आप नहीं जानते कि ये वीडियो आपके लिए कितनी अहम होने वाली है। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं तो जो एक बेहतरीन मालूमात है वो आपको हासिल नहीं होगी। इसलिए प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। तो आज हम बयान करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर बीवी से हम बिस्तरी की जाए तो उसके बड़े फ़ायदे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वाज़े तौर पर ये बात बता देना चाहता हूँ कि आजकल हमारे दरमियान में जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो तमाम लोगों के जहन में ये सवाल घूमता है और गर्दिश करता है कि क्या रमज़ान शरीफ के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है या नाजायज़ है। तो बाज़ लोग इसको ख्याल करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, और बाज़ लोग ये सोचते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना ये गुनाह है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करना ये गलत है। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कुरान व हदीस की रोशनी में देखें और कुरान व हदीस की रूह से अगर आप देखते हैं तो आपको ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह मालूम हो जाती है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है। और वो जो मना है वो इस शर्त के साथ है कि आप रोज़े की हालत में हो। यानी अगर आपने रोज़ा रख रखा है और आप रोज़े में हैं तो बिलाशुबा आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़े की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, इससे रोज़ा टूट जाता है और इससे गुनाह भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से बिल्कुल वाज़े तौर पर बात समझ में आती है कि हमें जो जिमा से रोका गया है वो रोज़े की हालत में रोका गया है। यानी जिस तरह खाने पीने से रोका जाता है, इसी तरह बीवियों की ख्वाहिशात से भी हम लोगों को रोज़े में रोका जाता है, मना किया जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात करना ये जायज़ है। और अगर दिन में भी किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सका हो तो दिन के हिस्से में भी अपनी बीवी से जिमा कर सकता है, बशर्ते कि दोनों रोज़ादार ना हो। लेकिन याद रहे कि अगर आप रोज़े से हैं, रोज़े की हालत में हैं, तो फिर आपके लिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है कि आप अपनी बीवी से मुलाकात करें, अपनी बीवी से हम बिस्तर हों। तो प्यारे दोस्तों, आइए रोज़े के महीने में हम अपनी बीवी से हम बिस्तरी करने के जो 3 बड़े फ़ायदे हैं उनको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं और उस हम बिस्तरी की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला आपको औलाद अता करता है, तो वो औलाद नेक पैदा होती है। क्योंकि रमज़ान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। इस महीने में लोग बहुत ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करते हैं, इबादतें करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। इस तरह की अल्लाह की इबादतों में हर वक्त मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के दिलों को रोशन कर देता है और दिलों में एक नई ताज़गी पैदा फरमा देता है
اور ایک نیا جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے اور ایک حرارت ایمانی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی یعنی جس پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے، انسان کے وجود کو ظاہر کرتا ہے، اس پانی میں بھی نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ اللہ والے اور اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہی رہتی ہے کیونکہ یہ لوگ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، دل کے اندر تو ایمان کا نور ہوتا ہی ہے، ایک ان کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ان کا دل ہر وقت اللہ کے نور سے منور رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو منی ہوتی ہے اس کو بھی نکھار دیتا ہے، اور اس مادہ منویہ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی نیک پیدا ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ نیک تاثرات سے نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، اچھے تاثرات ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اندر اچھے تاثرات ہوتے ہیں تو ان کی اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، عبادت کے ذریعے سے اس مخصوص پانی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اولاد بھی نیک پیدا ہونے کے کافی حد تک چانس رہتے ہیں۔ اور آئیے، اب پہلا فائدہ تو آپ جان ہی گئے کہ رمضان المبارک میں آپ اگر ہم بستری کرتے ہیں تو آپ کو جو اولاد ہوگی وہ نیک اولاد پیدا ہوگی۔ اب ہم دوسرا بڑا فائدہ جانتے ہیں کہ رمضان شریف کے مہینے میں اگر آپ ہم بستری کرتے ہیں یعنی اپنی بیوی سے جمع کرتے ہیں تو جمع کرنے میں جو شیطان کا دخل ہوتا ہے، جو شیطان کے تاثرات ہوتے ہیں، ان تاثرات سے، ان خلل سے میاں اور بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان جو ہے شوہر اور بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہی ہوتی ہے، یعنی جہاں شوہر اور بیوی ہم بستر ہو رہے ہیں وہاں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے تاثرات بیوی کے شکم میں یعنی اس کے پیٹ کے اندر داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے محبوب ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے اور بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے تو اس کے لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنا چاہیے تاکہ بچے کو راحت مل سکے اور شیطان بھاگ جائے۔ پیارے دوستو، پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان کافی حد تک بلکہ کافی میل دور تک بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ جیسے ہی پیدا ہو بچہ ویسے ہی بہت جلد اس کے کان میں اذان پڑھوانی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو شیطان تب بھی آ جاتا ہے اور اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، یعنی وہاں آ کر بھی جو انتقال کرنے والا ہوتا ہے مرنے والے کو بہکاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کی زبان سے کوئی اور کلمہ نکلوا دے۔ لیکن پیارے دوستو، اسی لیے وہاں پر کھڑے ہوئے موجود لوگ ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے۔ اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی یہ شیطان مردود پیچھا نہیں چھوڑتا ہے بلکہ قبر کے اندر آ جاتا ہے، جس کے بہکانے کے لیے یہ وہاں پر بھی یعنی قبر کے اندر بھی مردے کو پریشان کرتا ہے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اسی وجہ سے اپنی قبر پر بھی اذان پڑھتے ہیں اور جو مردے کو جس سے بڑی راحت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی جب وہ ہم بستر ہوتے ہیں تو اس دوران میں بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے تاثرات، اپنی شرارتیں داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ جب میاں اور بیوی صحبت کریں یعنی جب وہ ہم بستر ہوں تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں
اور وہ دعا یہ ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنبنا فیما رزقتنا۔ تو پیارے دوستو اس دعا کو بھی یاد کریں۔ سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس دعا کو پڑھ کر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو شیطان کے تاثرات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی پوری امید بڑھ جاتی ہے، اور کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیر سے قید کر دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جمع کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جاتی ہے، کوئی اچھا کام کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر بڑھا دیتا ہے، 70 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں جب کوئی برائی کی جاتی ہے تو اس کا بدلہ بھی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بیوی سے جمع کرنا یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان میں بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، بالکل ان کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے جمع کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ثواب دیتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں جمع کیا جاتا ہے تو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو یہ 3 بڑے فائدے رمضان کے مہینے میں بیوی سے جمع کرنے کے، ہم بستری کرنے کے ہیں، لیکن خیال رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہگار ہوں گے اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور یہ قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے۔ اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے۔ بس آپ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں راتوں میں ہم بستر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، فرما بردار اولاد عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی شیطان کے شر سے حفاظت فرمائے۔ تمام حضرات ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔